جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا. اور یہ بڑے بڑے سارے ہمارے ہاں جو مفسر ہیں، جن کو میں نے کہا کہ خچروں کے جسم میں چڑیوں کی عقل کے مانند مفسرین ماشاءاللہ، انہوں نے فٹ کیے یہ آیات رسول اللہ کی زندگی کے اوپر. کسی کا ترجمہ آپ اپنے سامنے رکھیں، غور کیجئے کیا یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے ساتھ کیا ملانا یہ بنتا ہے چیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف پیش کیا ہے، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم درجوں پر فائز ہیں. اور امت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے، مؤمنین کے لیے جھکا دیں کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. قرآن ایک طرف رسول اللہ کا تذکرہ شاندار الفاظ میں کر رہا ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور دوسری جانب جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، خواہ وہ اردو زبان میں ہو یا دوسری زبانوں میں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج کل تو یہ تفاسیر اردو زبان میں بھی لکھی جا رہی ہیں اور پھر انگلش میں بھی غیر مسلموں تک یہ پہنچائی جا رہی ہیں. تو ایسے میں غیر مسلموں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے وہ کیا پہنچ رہا ہے؟ ایک طرف تو جو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دوسری جانب وہ تعارف ہے جو ان تفاسیر کے نام پر ہمارے ہاں مفسرین نے کیا ہے. قرآن مجید کی صورت ہے سورہ عبسہ. اس کا شان نزول اگر آپ پڑھیں گے کہ یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، تو مفسرین نے اسباب النزول لکھے ہیں، شان نزول بیان کیا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سربراہوں کو، ان کے وڈیروں کو دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے، عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ نابینا تھے، صحابی ہیں، مؤمن ہیں، لیکن نادار، غریب اور فقیر انسان تھے جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرب اور قریش کے، بنو امیہ کے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. ایسے میں یہ شخص آیا اور اس نے کہا علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے وہ سکھائیے کہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبسہ، چیب جبی ہوئے، یعنی آپ کی جبیں کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی اور آپ نے نظر پھیر دی. اس نے پھر کہا، وہ دوسری جانب گیا، آپ نے پھر اسی طرح نظریں پھیری. اسی میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، سورہ عبسہ نازل ہوئی، اور اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب ہوا. عتاب کسے کہتے ہیں؟ جب بڑے کی جانب سے چھوٹے پر ناراضگی ہوتی ہے اور کوئی کلمات کہے جاتے ہیں تو اس کو عتاب کہتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں اگر آپ کسی سے ناراض ہو کر کوئی گفتگو کریں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اس پر غصہ ہو گیا، لیکن جب ایک بڑا چھوٹے کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عتاب، ناراضگی. اب اسی وجہ سے جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب عبداللہ ابن ام مکتوم یہ صحابی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی فیک، مرحبا ہو اس شخص کو کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب کیا. یہ عتاب کا جو لفظ ہے یہ درست معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں مفسرین نے خود بھی ایک دوسرے پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں. خود ہمارے جو استاد محترم تھے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، انہوں نے تبیان القرآن لکھی ہے. سورۃ الفاتحہ کی تشریح میں، تفسیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر میں یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا مودودی نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ جو معطوب کیا ہے، مغضوب کا ترجمہ جو معطوب کیا، یہ درست نہیں ہے. لکھتے ہیں سید ابو العلا مودودی نے
المغضوب علیہم کے ترجمے میں لکھا ہے اور جو معتوب نہیں ہوئے، تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 45، مطبوع ادارہ ترجمان القرآن لاہور۔ یہ لکھتے ہیں سعیدی رحمہ اللہ، ایک معاصر نے غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ کرتے ہوئے جو معتوب نہیں ہوئے، یہاں پر مغضوب کا ترجمہ معتوب صحیح نہیں، عہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ادنیٰ تأمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غضب سے عتاب مراد لینا مراد الہی کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کا غضب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ انتقام متعلق فرمایا۔ رہا عتاب تو فی الجملہ وہ رسولوں کی طرف متوجہ ہوا۔ صحیحین کی متفق علیہ حدیث میں ہے، عتب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عتاب فرمایا۔ بلکہ سورہ عبس و تولیٰ کی تفسیر میں یہ حدیث وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد پر فرمایا، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، جس کی وجہ سے مجھ پر عتاب ہوا اس کو خوش آمدید۔ تفسیر کبیر روح المعانی جلد 30 صفحہ 39۔ اچھا، تو بہرحال عتاب کا جو لفظ ہے انہوں نے کہا کہ یہ مغضوب کا ترجمہ درست نہیں بیٹھتا، کیونکہ عتاب انبیاء پر ہوا ہے اور اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ جو صورت ہے عبس و تولیٰ واقعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی؟ یعنی آپ پر اللہ کی جانب سے عتاب ہوا، یا یہ شخص کوئی اور تھا؟ اور اگر کوئی اور تھا تو اسے کیوں چھپایا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں تفصیلاً قرآن مجید سے ہی ہم اسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن سے ہی قرآن کی تفسیر یہ درست بات ہے۔ پہلے درجے میں یہی ہونی چاہیے، دوسرے درجے میں صحیح روایات جب ہم تک پہنچ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قصہ ہے یہ بلا سند ہے، یعنی اس کی جتنی بھی روایات ہیں اس قصے سے متعلق، وہ یا تو ان راویوں سے ہیں کہ جو اموی تھے، اور یا یہ اس کی کوئی مضبوط سند موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ قصہ اگر مان لیا جاتا ہے کہ یہ قصہ واقعی ایسا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب ہوا، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ یہ قصہ بالکل میل نہیں کھاتا ہے۔ گویا کہ یہ جتنے بھی ہمارے سامنے انہوں نے یہ بیان کیے ہیں، یہ واقعات اگر رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں اور قرآن کی ان آیات کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں، یہ بالکل یکسر اس کو مسترد کر دینے کے قابل ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، رفتہ رفتہ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے نظر اور ایک ہوتا ہے بصر۔ عربی زبان کے اندر نظر کرنا اور بصر، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ ہمارے اردو زبان میں فرق نہیں کیا جاتا، دیکھنا نظر کرنا وہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی میں بہت فرق ہے، اور قرآن نے بھی اسی فرق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ قرآن مجید نظر اور بصر میں بہت باریکی کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور بہت ساری، آپ جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے مناظر گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، مارکیٹس گزر رہی ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو یہ سب مناظر ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے جاتے ہیں، اور آپ اس میں ٹھہرتے نہیں ہیں، کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ رستے میں گئے، آپ کسی لائبریری میں داخل ہو گئے، لائبریری میں جب اندر گئے آپ نے کتابوں کو اس طرح دیکھتے رہے، آپ نے ہر ایک کتاب پر نظر لگائی، لیکن اسی میں اچانک آپ نے ایک کتاب اٹھا لی اور اس کو دیکھتے رہے، اس میں خوب غور و فکر کیا، یہ کس نے لکھی ہے، کب لکھی گئی ہے، کیا ہے، اور اس کو آپ خرید لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے آپ وہاں پر دیکھتے ہیں اور آپ سرسری دیکھتے جاتے ہیں، اور کسی چیز پر آپ رک جاتے ہیں اور وہاں پر خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو صرف آپ دیکھتے ہیں وہ ہے نظر کرنا، اور جس پر آپ رک جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں وہ ہے بصر۔ یہ ان دونوں لفظ کا قرآن مجید نے اس میں خوب فرق کیا ہے، اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ نظر کرنا اور بصر کرنا، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ہم قرآن مجید کی جانب جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 198۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ينظرون، نظر اور بصر دونوں میں قرآن نے فرق کیا ہے۔ نظر صرف دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ ایسا دیکھنا، اور بصر خوب غور و فکر کرنا،
عقل کا استعمال. نظر کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے اور بصر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. یہ فرق ہے نظر کا تعلق اور بصر کا. سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 19 ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جب کوئی خوف کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں گویا کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جائے، جو حالت غشی میں ہو. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نظر جو آپ کی جانب دیکھ رہے ہو. اعینہم تدور اعینہم تو نظر کا تعلق اعین آنکھ کے ساتھ ہے. اب اس گفتگو کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا. اسی طرح سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے گروہ میں سے انبیاء کے گروہ میں ابراہیم ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی بات کرتے ہو. اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا یہ اللہ پر تم نے جھوٹ باندھتے ہوئے، یہ افک ہے بہتان باندھتے ہوئے اللہ کے سوا تم نے الہ بنائے ہیں. فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فنظر نظرة فی النجوم، تو حضرت ابراہیم نے ایک نظر نجوم میں ستاروں کی جانب دیکھا. فقال انی سقیم، اور آپ نے کہا میں سقیم، میں بیمار ہوں. فنظر نظرة فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں میں. نظر کرنا آنکھوں کے ذریعے. سورہ مدثر کی سورت نمبر 74 کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے تھوڑی گفتگو مزید واضح ہو جائے گی. فقتل کیف قدر، مارا جائے یہ آدمی اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم عبس وبصر، یہ چیب جبی ہوا. وبصر، اور اس نے بھویں چڑھائی. ثم ادبر واستکبر، اور اس نے پیٹھ موڑی اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یوثر، اس نے کہا یہ تو اثر کرنے والا سحر ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا قول ہے. سأصلیہ سقر، ہم اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. اس آیت کے اندر سورہ مدثر کی سورت نمبر 74 کی جو آیات ہے یہاں پر آپ دیکھیے. ثم نظر ثم عبس وبصر، نظر الگ ہے، عبس الگ چیز ہوتی ہے، بصر الگ چیز. بصر سین کے ساتھ، یہ سواد کے ساتھ نہیں ہے. سورہ نور کی آیات ہیں، سورہ نور 24 آیت نمبر 30. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. ابصار یہاں پر نگاہوں سے مراد یہ نظریں نہیں ہیں، ابصار کہ غور و فکر نہ کریں. ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. بے شک اللہ خبیر ہے بما یصنعون، جو یہ کرتے ہیں. یعنی صرف نظر کرنا عورتوں کی جانب مومنوں کو منع نہیں ہے کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں اور خواتین ہیں، آپ نے دیکھ لیا، نظر کر لیا، دیکھ لیا، اور عورت کو دیکھ کے یہ آپ نگاہ یوں جھکا لیں. نہیں، یہاں پر بصر کرنا کہ جیسی نظر پڑی اس میں خوب غور و فکر کرتے رہے، خوب تاڑ رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، خوب غور و فکر بحث کر رہے ہیں. جناب اس کی ٹانگیں یوں ہیں، چہرہ یوں ہے، آنکھیں یوں ہیں، بال یوں ہیں. یہ جو غور و فکر کا تعلق قرآن نے اس سے منع کیا، ورنہ نظر پڑ جانے سے یہ منع نہیں ہے. یعنی اگر مطلب دیکھ رہے ہیں آپ نے نظر کر لی، دیکھ لیا ایسے، یہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو تکلیف ما لا یطاق میں نہیں ڈالتا. وہ تکلیف کے جو انسان اٹھا نہ سکے اس کا اللہ انسان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جی کو، نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف تکلیف میں نہیں ڈالتا. تو یہ آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا. یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ خواتین میں ہوں یا آپ رستے میں جا رہے ہیں، کسی بس میں سفر کریں اور آپ کی نگاہ نہ پڑے، آپ دیکھیں نہیں، اگر نظر بھی پڑ جاتی ہے تو اس کو غور و فکر نہیں کرنا، اس میں ڈوب نہیں جانا ہے. سورہ طٰہٰ کی سورت نمبر 20 کی آیت نمبر 96 سے فرمایا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری جو تھا اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو بنایا تھا سونے سے بنایا بچڑا، اور پھر لوگ قوم کو اس کی بات پہ لگا دیا.
اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی، اس چیز کو میں نے سمجھا، یعنی عقل کے ساتھ دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں سمجھی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے مٹھی بھر کر لے لی مٹی، اور اس کو لے کر میں نے یہ تیار کر دیا، پھر میں نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ پلان سکھایا۔ اب یہاں پہ الرسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے ہاں اسے بھی حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے اس میں اتنی پاور تھی کہ وہاں سے جو مٹی اس نے اٹھائی تھی سامری نے، اس میں یہ پاور موجود تھی۔ قرآن نے یہاں پر اثر رسول استعمال کیا ہے، ہمارے ہاں مفسرین نے اسے سامری جادوگر کے اس واقعے کے اندر حضرت جبرائیل کے ساتھ خاص کر دیا، اور جبرائیل امین کے گھوڑے جس پر وہ سوار تھے اس کے جو اثر تھا، پیروں کے جو نشان تھے، اس مٹی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے واضح لفظ استعمال کیا ہے من اثر الرسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول کے، یعنی یہاں پر کوئی گھوڑا کسی قسم کا واقعہ قصے کا کہانی کا موجود نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے اندر یہ طاقت ہے۔ اور انہوں نے کس چیز کے ساتھ خاص کر دی کہ حضرت جبرائیل امین جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے قدموں کی مٹی سے یہ سب کچھ ہوا۔ سوچئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں یہ طاقت ہے کہ وہاں سے اگر مٹی اٹھائی جائے اور وہ بے جان چیز میں ڈال دی جائے، اس میں پھینک دی جائے، وہ بولنے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو اشیاء ہے اس میں کتنی طاقت ہے۔ رسول کے یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت 96، آپ دیکھ لیں، اس میں جبریل امین کے گھوڑے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے من اثر رسول، انہوں نے من اثر فرس جبرائیل اس کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ ہے تفسیر ان کی، یہ چیزوں کا اضافہ اس میں کرتے ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے ہمارا عبس و تولی، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ عبسہ آپ دیکھیں یہ کسے کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ سورہ عبسہ ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، ترجمہ آپ کوئی بھی اپنے سامنے رکھ لیں، مودودی کا رکھ لیں، اعلی حضرت کا رکھیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا رکھیں، کوئی بھی ہے، کسی کا ترجمہ آپ اپنے سامنے رکھیں، غور کیجئے کیا یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے ساتھ کیا ملانا یہ بنتا ہے یہ چیز؟ یعنی بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو اگر اس لیے تلاوت کیا جائے کہ یہ رسول اللہ کو عتاب ہو رہا ہے، تو ایسا شخص گویا کہ رسول اللہ کے اوپر یہ آیات فٹ کر رہا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ یہاں تک انہوں نے لکھی ہے یہ بات، مگر اس کے باوجود یعنی آج یہ صرف ایک سورت قرآن میں موجود ہے، اسے صرف آپ میت کے لیے فاتحہ کے طور پر پڑھیں، اس میں کوئی تدبر آپ نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن قیامت تک ہے، قرآن ہر شخص سے گفتگو کر رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سورت کو، ان آیات کو رسول اللہ کے ساتھ چسپا کر دیا۔ وہ پیغمبر جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ سورہ عبس وتولی، چیب جبی ہوا، وتولی اور اس نے پیٹھ پھیری، ان جاءہ الاعمی یہ کہ اس شخص کے پاس اعمی ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکی حاصل کر لے، او یذکر فتنفعہ الذکر یا وہ نصیحت حاصل کرے اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، ہاں جو شخص، بہرحال جو شخص استغنا برتتا ہے یعنی جو وڈیرے ہیں تو آپ ان کے در پہ ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی آپ پر نہیں ہے کہ وہ تزکیہ ان کا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى جو دوڑ کر آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى خشیت بھی رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى آپ اس سے بیزاری کرتے ہیں، کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ ہرگز نہیں یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے اس سورت کا ترجمہ جو ہمارے ہاں تمام لوگوں نے یہ کیا ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خاص کیا، اور اس کے لیے وہ قصہ اور کہانی انہوں نے بیان کر دی، اور اسباب النزول کی کتابوں میں سب میں یہ لکھا بلا سند بعض ترمذی وغیرہ کی، لیکن وہ روایات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس حوالے سے یعنی وہ قوی نہیں ہے، وہ قوی روایات نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ میچ نہیں کھاتی۔ یعنی جتنے بھی مفسرین جو ہمارے ہاں اس چیز کو
ببانگ دوہل پیش کرتے ہیں، خاص طور پر میں اردو والوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس کو حضور کے ساتھ ہی یہ خاص ہے۔ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے نام ہیں جناب ہمارے ہاں، ان کے لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں خچروں کے جسم میں چڑیوں کی عقل، یعنی یہ نام تو بڑے ہیں ان کے، لیکن عقل ان کی وہ چڑیوں، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن کو چھوڑ دیا اس امت نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت یہ شکوہ کریں گے، اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ مدثر کی یہ جو، اس کو آپ غور کریں، آپ اس کو دیکھیں، یہ ہرگز رسول اللہ کے اعلی اخلاق کے ساتھ میچ نہیں کھاتی۔ کس طرح یہ نسبت عبسہ کی، میرا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی جانب ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ عمل رسول اللہ نے کیا ہی نہیں ہے کہ جسے ان مفسرین نے حضور پہ فٹ کیا ہے۔ سورہ شعراء سورت نمبر 25 آیت نمبر 215، سورت نمبر 25 آیت نمبر 215 فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور آپ پست کر کے رکھیے اپنے کندھوں کو، اپنے جیسے پست کر کے ہوتا ہے نا، یوں آپ پست کر کے رکھیے، جناح کا، اپنے بازوؤں کو، لمن اتبعک، ان کے لیے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، من المؤمنین، مؤمنین میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ مؤمن جو ہیں آپ ان کے لیے پست ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ ان سے اپنی پیٹھ پھیریں گے، آپ چی بجبی ہوں گے، آپ نظریں پھیریں گے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کا حکم ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ اس لیے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کس درجے پر ہیں آپ دیکھیے قرآن مجید میں، سورہ حجر سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 88 فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مؤمن کے لیے۔ عام مومنوں کو تو اپنے والدین کے لیے حکم دیا گیا کہ والدین کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں۔ فرمایا سورہ اسراء سورت نمبر 17 کی آیت وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے لیے آپ عاجزی کے بازوؤں کو رحمت کے سبب جھکا کے رکھو۔ رحمت یعنی عام بندہ بھی اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہے، اور یہ کس وجہ سے؟ رحمت کی وجہ سے، کہ یہ شفقت ہے، رحمت ہے، اور جو رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ مومنوں سے بڑھ کر رحمت کرنے والے ہیں۔ عام مومن صرف والدین کے سامنے جھکے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پورے جتنے بھی مؤمنین ہیں وہ سب کے سامنے جناح الذل، اور جناح اپنے بازوؤں کو چکا کے رکھیں گے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت 128، رسول اللہ کا تعارف دیکھیے، قرآن کتنے خوبصورت انداز میں کرا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر، لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آمد ہوئی ایک ایسے رسول کی، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ، اللہ اکبر، ما عنتم، وہ چیزیں جو تمہیں مشکل میں ڈالتی ہیں وہ اس پر گراں ہیں، وہ اس پر گراں گزرتی ہیں، حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے اوپر مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، کہ ہر مومن کے اوپر آپ رؤوف ہیں، مہربان ہیں، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت ہر مومن کے لیے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت 159 فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے بسبب، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ فظ ہوتے، سخت ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس، آپ خود اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر لیں، چھوڑے روایات کو، قرآن کے ساتھ سمجھیں، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر ایسے اشخاص آ جاتے ہیں کہ جو محتاج ہیں،
جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو کیا آپ فطری طور پر اس کے آنے سے چیبہ جبی ہوتے ہیں؟ چیبہ جبی کا مطلب ہوتا ہے یوں، یعنی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ایک سلیم الفطرت انسان ہوگا، اس سے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو کیا وہ اس سے بھویں چڑھا کر اور وہ یہ اس کو دھتکارتا ہے؟ یعنی یہ کوئی اچھے شخص کی علامت سمجھی جاتی ہے؟ آپ نہیں کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں، آپ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہوں گے، عام شخص اس کو معیوب سمجھتا ہے، لیکن یہ چیزیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کر دی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اس کے بعد تو آپ وہی آ گئی آپ کے اوپر، بھائی اگر یہ قرآن مجید کی آیات نہ نازل ہوتی تب بھی رسول اللہ سے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے آنے کے اوپر، اور خاص طور پر وہ شخص کہ جو معذور ہو، بلکہ رسول اللہ تو بڑھ کر اس کی مدد کرنے والے ہیں، اور ایسا شخص کہ جو معذور ہے، جو فقیر ہے، نادار ہے، وہ اگر آتا ہے وہ زیادہ توجہ کے مستحق ہوتا ہے، وہ زیادہ توجہ کے مستحق ہے کہ جناب اس کی مدد کی جائے، اور وہ مانگ رہا ہے کچھ، اس کو دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ فٹ کر دیا رسول اللہ کی ذات کے اوپر۔ ہمارے معاشروں میں بھی اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نادار شخص آئے اور ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا کرے نا تو ہم دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یعنی میں تو خود اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں، اگر میں دیکھ لوں کہ میرے متعلقین میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو خڑوس قسم کا ہے، یا وہ ہے کہ جو لوگوں کو دھتکارنے والا ہے، تو میں دوبارہ تو اس سے بیٹھتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ ہر کوئی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، اور یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں؟ سوچئے بھائی، ایک طرف روایات ہے اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، جن پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، صلوات اللہ علیہ، لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہستی کے اوپر جو کل انسانیت کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، مؤمنوں کے اوپر عزیز علیہ ما عنتم، وہ عزیز ہیں مؤمنوں کے اوپر۔ یہ فٹ کیے یہ آیات، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور یہ بڑے بڑے سارے ہمارے ہاں جو مفسر ہیں، جن کو میں نے کہا کہ خچروں کے جسم میں چڑیوں کی عقل کے مانند مفسرین، ماشاءاللہ، انہوں نے فٹ کیے یہ آیات رسول اللہ کی زندگی کے اوپر۔ قرآن، اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ قرآن کے کس طرح مخالف ہے۔ سورہ قلم 69 کی آیت نمبر 4 فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قیامہ کی طرف آئیے، سورہ قیامہ قرآن مجید کی سورت نمبر 75، آیت نمبر 33، 31، 32، 33، 34 پڑھیے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر افسوس، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ یہ آیات دیکھیے قرآن مجید کی سورۃ القیامہ کی، یہاں پر قرآن غائب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی اس نے ایسا کیا، اس نے یوں کیا، اس نے تصدیق نہیں کی، اس نے جھٹلایا، اس نے پیٹ پھیری، وتولا، جس طرح عبس وتولا میں ہے، اسی طرح بالکل یہاں پر کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی پہلے غائب کے صیغے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولا، غائب کا صیغہ ہے، اس نے یوں نہیں کیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی جانب گیا۔ اولا لک فاولا، تجھ پر افسوس ہے، اب خطاب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جناب یہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، عبس وتولا، غائب کے ساتھ خطاب ہے، پھر مخاطب آ گئے۔ یہ ہرگز رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتا، یعنی آپ نے یہ کیا تھا، تو قرآن میں الفاظ ہوتے عبست وتولیت، قرآن یوں کہتا۔ قرآن ہرگز اسے غائب کے ساتھ نہ کہتا، بلکہ قرآن نے غائب کے ساتھ دوسروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، دوسروں کے لیے۔ اور یہ عبس چیبہ جبی ہونا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فطری طور پر قرآن کے نزدیک یہ اچھا کام نہیں ہے۔ قرآن سورۃ المدثر کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ المدثر کو آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے یہ متکبر شخص کی علامت ہے۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، کہ یہ وہ شخص
کہ جو متکبر آدمی ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پہلے دیکھتا ہے پھر وہ چیبہ جبی ہوتا ہے اور وہ بھویں چڑھاتا ہے. یہ تو متکبر کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہرگز یہ نہیں ہے. انہوں نے کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو ہدایت کے لیے آئے. سورۃ عبسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر بھی جو دین کو بیان کرنے والا ہے وہ دین کو اس طرح سے بیان کرے کہ وہ یہ نہ فرق کرے کہ یہ کون شخص ہے، کیا ہے، نابینا ہے یا کون کیا ہے. انہوں نے اسباب نزول کی وجہ سے خاص واقعے کے ساتھ خاص کر دیا اور اسے حضور کے ساتھ لگا دیا. قرآن نے اس میں کہاں تھی یہ بات، یہ واقعہ کہاں ہے؟ لیکن اسباب نزول کے نام پر انہوں نے ان آیات کو حضور کے ساتھ چسپا کیا. یہ عام ہے، یہ یعنی اس میں یہ عام ہے، کسی کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص اگر آج یہ کرے گا تو اس کے ساتھ آپ یہ اس کے اوپر یہ آیات فٹ آئیں گی. اور اگر حضور کے زمانے میں کسی نے یہ کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ خاص ہوگا. لیکن حضور نے ایسا کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. قرآن کی آیات کے ساتھ، حضور کی زندگی کے ساتھ الیاذ باللہ اس کو شامل کرنا یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے. یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے. تو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، جو کہ نہیں کرتے. ہمارے یہ مذہب فرقے، یہ فرقواریت انہوں نے جو سکھائی ہے اور یعنی قرآن سے امت کو دور کیا ہے. کوئی سوال بھی نہیں کرتا کہ بھائی آپ یہ کس طرح سے ترجمہ کر رہے ہو. یہ شیخ الاسلام سے لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے. تدبر کرنا، قرآن میں حکم تھا تدبر کرنے کا، اور انہوں نے صرف ایک دوسرے کے اوپر چسپا کرنے کے لیے قرآن کو رکھ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہاں، میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو شیعہ مفسرین ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کا ایک شخص ہے. لیکن میں چونکہ یہاں پر شیعہ کتاب سے حوالہ نہیں دینا چاہتا، آپ شیعہ کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ بنو امیہ کا ایک شخص ہے. یہ میرے سامنے الکوثر فی تفسیر القرآن ہے، اس کی جلد نمبر 10 سورہ عبسہ کی تفسیر اور صفحہ نمبر 80. تو یہ اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. بہرحال شیعہ کی تفاسیر میں تو یہ ہے، لیکن چونکہ میں نے اس کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ خود اس کو دیکھیں اور قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خود قرآن کے ساتھ یہ مطابقت نہیں ہوتی ہے اس واقعے کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.